الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے مسائل بہشتی زیور۔ صفحہ نمبر ہے 364 364۔ بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے۔ اب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی کو اپنا وکیل بنانا، یعنی خود ادا کرنے کے بجائے کسی کو کہنا، نمائندہ بنانا کہ تم میری طرف سے کسی غریب کو زکوٰۃ ادا کر دو۔ مسئلہ: زکوٰۃ کا روپیہ خود کسی فقیر کو نہیں دیا بلکہ کسی اور کو دے دیا کہ تم کسی کو دے دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اب وہ شخص اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہ بھی کرے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کی نیت کرنے لینا کافی ہے۔ مسئلہ: کسی غریب کو دینے کے لیے تم نے 100 روپے کسی کو دیے لیکن اس نے بعینہ ہی وہ 100 روپے فقیر کو نہیں دیے، جو تم نے دیے تھے نوٹ تبدیل کر، بلکہ آپ پاس سے 100 روپے تمہاری طرف سے اور زکوٰۃ دے دیے اور یہ خیال کیا کہ وہ 100 روپے میں لے لوں گا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بشرطے کہ تمہارے روپے اس کے پاس موجود ہوں۔ اور اب وہ شخص اپنے 100 روپے کے بدلے میں تمہارے 100 روپے لے لے، البتہ اگر تمہارے دیے ہوئے روپے اس نے پہلے خرچ کر ڈالے اس کے بعد اپنے روپے غریب کو دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یا تمہارے روپے اس کے پاس تبدیل کر دیا گیا، وجہ تبدیل کر دیا جائے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ تبدیل کرتے وقت یا تو جس بندے جو تبدیل کر رہا ہے اس کے پاس پہلے سے نوٹ موجود ہونا چاہیے غریب کو دیتے وقت، اور پھر ساتھ میں اس کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں آپ کا نوٹ رکھ رہا ہوں، اپنے پاس رکھ رہا ہوں، اور یہ والا دوسرا نوٹ اپنے پاس سے بطور زکوٰۃ میں دے رہا ہوں۔ مسئلہ: تم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی رقم دے کر کہا کہ یہ فلاں مدرسے میں دے دو یا فلاں مستحق شخص کو دے دو، اس نے وہ رقم کسی اور فقیر کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور اس شخص کے ذمے تاوان آئے گا۔ آپ نے جس کو وکیل بنایا تھا اس کو تاوان بھرنا پڑے گا۔ اب جس مدرسے کو کسی اور غریب کو تو دے دی گئی رقم، وہ رقم تو خرچ ہو گئی، تو اسے اپنے پاس سے دوسری رقم دے کر اور جہاں پر آپ نے کہا ہے وہیں پر ہی خرچ کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: اگر وکیل کو صراحت یا دلالت سے اس بات کی اجازت حاصل ہو گئی ہو کہ ضرورت پڑے تو زکوٰۃ کی رقم خود خرچ کر لے اور بعد میں اپنے پاس سے زکوٰۃ کی رقم دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ نوٹ تبدیل کرنے کے ایک مسئلہ تو پیچھے آیا تھا نا کہ ایسے ہی اجازت کے بغیر نوٹ تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں، اگر تو ہمیں زکوٰۃ دینے والے نے کہا کہ نوٹ تم تبدیل کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صراحت سے کہہ دیا، یا ہمیں اس کی طرف سے کوئی اشارہ، دلالت کا مطلب ہو گیا کوئی اشارہ ایسا موجود ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف سے ہمیں نوٹ تبدیل کرنے کی اجازت ہے، نوٹ جتنے مرضی تبدیل کر لیں اس پہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ہم نوٹ تبدیل کر سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آج کل بھی دیکھیں اپنے ماحول میں تو زیادہ تر لوگوں کو نوٹ تبدیل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر کسی کو 5000 کا بندہ ہوا نوٹ دیا ہے، اس نے اگر اس کو تبدیل کر کے 1000 کا کر لیا، اپنے پاس سے 1000 والے نوٹ ڈال دیے اس جگہ پہ اور پھر 1000 کر کے دے دیے، تو اس میں کوئی لوگ حرج نہیں سمجھتے۔ یہ کچھ یعنی کہہ لیجیے آج سے 40-50 سال پہلے کا جو دور تھا، اس وقت چاندی کے سکے جب چلتے تھے اس وقت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ہمارا سکہ کھوٹا، تمہارا سکہ کھرا، تو کھوٹے کھرے کا چکر اس دور میں زیادہ چلتا تھا۔ اب لوگوں کو اتنی چونکہ ویلیو میں کوئی فرق، اس میں پھر کھوٹے کھرے میں ویلیو میں بھی فرق پڑتا تھا، سکے ہی کی ویلیو میں فرق پڑتا تھا، تو اب صرف نئے پرانے کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن ویلیو کا فرق نہیں پڑتا، تو زیادہ تر لوگوں کو نئے پرانے کی بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو اکثر لوگوں کو اجازت، ان لوگوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ نوٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ گنتی کو پورا کریں۔
مسئلہ، اگر تم نے روپے دیے بغیر کسی سے کہہ دیا کہ تم ہماری طرف سے زکوٰۃ دے دینا، اس لیے اس نے تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو گئی، اور جتنا اس نے تمہاری طرف سے دیا ہے تم سے لے لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو کہا نا کہ ابھی تم غریب کو دے دو، دوسرے شہر میں یا کہیں ہے، تو پیسے آپ کے اپنے پیسے پہنچانا ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں بھی اس کو دے سکتے ہیں وکیل کو۔ مسئلہ، اگر تم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اس نے تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب اگر تم منظور بھی کر لو تب بھی درست نہیں، اور جتنا تمہاری طرف سے دیا ہے تم سے وصول کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ آپ نے کہہ رکھا ہوگا تبھی آپ سے وہ پیسے مانگ سکتا ہے یا آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ اگر آپ نے اس کو نہیں کہا ہوا، اس نے خود ہی فرض کر کے، مثلا بہت سے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں میرا بھائی باہر ہے، اس کی زکوٰۃ بنے گی، چلو میں ابھی آپ کو یہاں سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں اور بھائی کو میں بعد میں کہہ دوں گا کہ تم زکوٰۃ کے اتنے پیسے دے دو۔ تو ایسے نہیں، یا تو پہلے بھائی کو فون کر کے پوچھ لے کہ میں تمہاری طرف سے یہ زکوٰۃ دے دوں، تم مجھے بعد میں پیسے دے دو گے، تو پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ مسئلہ، تم نے ایک شخص کو اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے 100 روپے دیے، تو اس کو اختیار ہے چاہے خود کسی غریب کو دے یا کسی اور کے سپرد کر دے۔ آپ نے اس سے طے نہیں کیا تھا نا کہ کس کو دینے ہیں، بس آپ نے کہا تم کسی بھی غریب کو دے دینا، تو وہاں پر پھر اس کو اختیار ہے چاہے خود کسی غریب کو دے یا کسی اور کے سپرد کر دے کہ تم یہ روپیہ زکوٰۃ میں دے دینا، اور کسی نام کا بتانا ضروری نہیں کہ فلاں کی طرف سے یہ زکوٰۃ دینا، اور وہ شخص یہ روپیہ اپنے کسی رشتہ دار، مثلا ماں باپ یا بالغ اولاد یا بیوی کو غریب دیکھ کر دے دے تو بھی درست ہے۔ اور اگر خود فقیر ہے اور اس کی نابالغ اولاد بھی فقیر ہے تو نابالغ اولاد کو بھی دے سکتا ہے، لیکن خود اپنے لیے نہیں لے سکتا۔ البتہ اگر تم نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو اور جس کو چاہے دو، تو خود لینا بھی درست ہے۔ آپ نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا وہ خود بھی مستحق زکوٰۃ ہے، تو اگر تو آپ نے یہ لفظ بولے تم جو چاہے کرو اور جس کو چاہے دو، تو پھر تو وہ خود بھی اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، وہ بغیر بتائے رکھنا چاہتا ہے، آپ کو بتانا نہیں چاہتا، تو یہ آپ لفظ بولیں گے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ کسی بھی غریب کو دے دینا، تو وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، حتیٰ کہ نابالغ اولاد کو بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ خود نہیں رکھ سکتا۔ مسئلہ، وکیل سے اگر زکوٰۃ کی رقم گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور اگر وکیل نے حفاظت میں کوئی غفلت یا کوتاہی نہ کی ہو تو اس پر رقم کا تاوان نہیں آتا۔ آپ کی امانت ہے، امانت کا ہم باب پڑھ لیں گے، آگے باب میں آئے گا، تب تفصیل آئے گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر جس طرح سے رقم رکھی تھی اور اتنی رقم کو اس جگہ پر اس طرح سے، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حفاظت اس طرح سے ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کوتاہی ہے، سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی رقم کو اس جگہ پر کون رکھتا ہے بھائی، یہ تو تمہاری کوتاہی کی بات ہوئی، تو پھر وہاں پر کوتاہی سمجھی جاتی ہے اور پھر وکیل کو اپنے پاس سے تاوان بھرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس کی کوتاہی لوگ سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری کوتاہی نہیں بنتی، اس رقم کی اتنی ایسی ہی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر جس نے زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں اس کی زکوٰۃ ضائع ہوئی، اس کو دوبارہ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اموال ظاہرہ، اموال ظاہرہ کا مطلب کسی مال کے اموال ظاہرہ میں سے ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ان اموال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مالکان کے نجی مقامات کی تفتیش نہ کرنی پڑے، وہ اموال حکومت کے زیر حمایت ہوں، یہ دو شرطیں ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے بتاتے ہیں کہ یہ کون کون سے اموال ظاہرہ کہلاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں، نمبر 1، جنگل میں چرنے والے جانور، یعنی وہ چرواہے لے جاتے ہیں جانوروں کو جنگلوں میں، تو جو جنگلوں میں، اب ہم نے جو شرطیں دیکھی تھی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مالکان کے نجی مقامات کی تفتیش نہ کرنی پڑے، جنگلوں میں چرنے والے جانوروں کو گنتی کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنے ہیں، اس کے لیے جو کہہ لیں کہ چرواہوں کے ذاتی گھروں گوداموں کے اندر جا کر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ کھلے عام ہیں، تو تفتیش کرنے کے لیے نجی مقامات میں نہیں جانا پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اموال حکومت کے زیر حمایت ہوں، حکومت نے
جو یعنی اپنے سرحدوں کے اندر ہی کے علاقے ہیں، سرحد کے پاس جا کر اگر کوئی چراتا ہے، دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو وہ نہیں، بلکہ اپنی حکومت کے اندر ہو، اور حکومت نے وہاں پر حفاظت کا نظم بھی کیا ہو کہ دشمن کے لوگ، علاقے کے لوگ یہاں پہ داخل ہو کر لوٹ مار نہ کرتے ہوں، تو وہ حکومت کے انڈر آتا ہو، تو وہاں پر پھر دیکھتے ہیں کہ ایسے جانور جو ہیں جیسے جنگلوں میں چرنے والے جانور، یہ حکومت ہی ان کی حفاظت سمجھتی ہے اپنی ذمہ داری، اور ساتھ میں یعنی نجی مقامات کی تفتیش بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اسی طرح سے کھیتیاں ہیں، کھیت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے مال تجارت یا سونا، جب اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہوئے عاشر یعنی زکوٰۃ اور دیگر محصولات وصول کرنے کے والے کے پاس سے گزرے۔ دیکھیے، اسلام میں ترتیب یہ بھی ہوتی ہے کہ علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہوئے چنگیاں سی قائم ہوتی ہیں، لیکن ان پر چنگی پر ٹیکس کے بعد بھی ہم پڑھ لیں گے کہ کچھ نہ کچھ معمولی ٹیکس لگانے کی ضرورت ہو تو حکومت کو اجازت ہوتی ہے اسلام میں کہ ٹیکس لگا سکتی ہے۔ تو وہ جو چنگیاں قائم کی جاتی تھیں، وہاں پر وہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اور زکوٰۃ وبی وغیرہ بھی وہیں پر وصول کی جاتی تھی کہ جو چرواہے جب یہاں سے گزریں گے تو وہ زکوٰۃ بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ بھی ادا کر دو، اور ٹیکس بھی جو لاگو ہوتا تھا سرکاری طور پر وہ بھی انہی چنگیوں پر وصول کیا جاتا تھا۔ تو اب کوئی تجارت کے تاجر آدمی اپنا سونا لے کر جا رہا ہے، اگر سونا اس نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے یا اپنے گودام میں رکھا ہوا ہے، دکان میں رکھا ہوا ہے، تو وہ تو نجی مقامات ہیں، نجی مقامات کی تفتیش کرنے میں حکومت وہاں پر تو حکومت نہیں جاتی، تو اموال ظاہرہ نہیں بنیں گے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ دو طرح کے اموال ہوتے ہیں، تو ان میں زکوٰۃ وصول کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اموال ظاہرہ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب وہ چنگی پر سے سونا لے کے گزرے گا، تاجر اپنا سونا لے کے گزرے گا، تو اب گویا کہ حکومت کو پتہ لگ جائے گا یہ سونا کتنا لے کے جا رہا ہے، تو وہاں پر حکومت اس سے پوچھے گی کیا اس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ اسی طرح سے وہ سرمایہ جو سرکاری بینکوں اور سرمایہ کاری کے سرکاری اداروں میں شرکت یا مزاربت کے طور پر جمع کرا دیا گیا ہو، اگرچہ یہ معاملہ فاسد ہی کیوں نہ ہو، شریعت کی نگاہ میں آپ نے اگر ایک معاملہ کیا ہے، پیسے جمع کرائے، انویسٹمنٹ کی ہے سرکاری ادارے میں، اور ہم اس کے انالیسس کر کے بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو فاسد ہو گیا، شریعت اس کو سودا اس کے ایگریمنٹ کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن اس کے باوجود وہ پیسے تو آپ کے ہیں، انویسٹمنٹ تو آپ کی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ حکومت کے سامنے ہے، حکومت کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، تو اس صورت میں یہ سرمایہ حکومت کے پاس امانت ہوتا ہے اور حکومت کے ذمے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ 6، وہ رقوم جو سرکاری بینکوں میں جمع کرائی گئی ہوں، خواہ کرنٹ اکاؤنٹ میں یا بچت کے کھاتے میں، جبکہ مزاربت یا شرکت نہ ہو، اس صورت میں اگرچہ جمع کردہ رقوم کی حیثیت قرض کی بن جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ قرض حکومت کے ذمے واجب الرد ہوتا ہے، رد کا مطلب ہوتا ہے واپسی، یعنی حکومت کے ذمے واپسی کرنا واجب ہوتا ہے اور موجب تاوان ہوتا ہے، یعنی اگر حکومت، ویسے تو شرکت اور مزاربت میں جو ضابطہ چلتا ہے اس کے مطابق اگر کوئی کوتاہی نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو نقصان کی صورت میں حکومت یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اس پیسوں کی واپسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، پیسے ضائع ہو گئے تو انویسٹر کے ضائع ہوئے، لیکن یہاں پر ہم جب گورنمنٹ کے ساتھ کیے ہوئے معاملے میں اگر شروع سے فاسد ہو جائے نا، شریعت اس کو کہے کہ یہ شرائط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے یہ سودا، یہ ایگریمنٹ، یہ ڈیل آپ کی حکومت کے ساتھ یہ فاسد ہو گئی ہے، تو فاسد ہو جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اب وہ پیسہ جو آپ کا پڑا ہوا ہے حکومت کے پاس، وہ پیسہ بطور شرکت اور مزاربت کے نہیں رہے گا، انویسٹمنٹ کے طور پر نہیں رہے گا، بلکہ وہ قرض میں کنورٹ ہو جائے گا، گویا کہ آپ نے حکومت کو قرض دے دیا، اور قرض کے اندر ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس کرنا پڑتا ہے ہر صورت، چاہے جس کو آپ نے قرض دیا تھا اس کو پروفٹ ہو یا لاس ہو، وہ ہر صورت آپ کی پوری رقم واپس کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ قرض حکومت کے ذمے واجب الرد یعنی جس کی واپسی واجب وہ ہوتا ہے، اور موجب تاوان ہوتا ہے، یعنی ضائع ہونے کی صورت میں بھی حکومت کو اس کا ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو حکومت کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی حفاظت اس کو حاصل نہیں ہے، یہ اگر ضائع ہو گیا تو ہو گیا، حکومت کے اوپر اس کا تاوان نہیں بنتا، نہیں، اگر تو یہ شرکت اور مزاربت
شرعی طور پر اس کی ساری شرائط پوری ہو جاتی اور وہ درست ہو جاتی، تو اس صورت میں شرکت اور مزاربت کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اگر جو کام کرنے والا بندہ ہے جس نے آپ کے سرمایہ کے اوپر کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسی کوئی حالات آتے ہیں کہ کاروباری حالات خراب ہو گئے اور سارا سرمایہ ڈوب گیا، تو وہ انویسٹر کا ڈوبتا ہے، تو وہاں پہ حکومت کی حفاظت میں تحت میں نہیں آتا۔ لیکن یہ جب قرض میں کنورٹ ہو گیا تو وہ پھر حکومت کی حفاظت کے اندر آ گیا، تو یہ سارے اموال پھر اموال ظاہرہ بنتے ہیں۔ آگے ہیں اموال باطنہ۔ اموال باطنہ گھروں میں رکھا ہوا سونا چاندی اور روپیہ کہ جس کو تاجر لے کر چنگی کے پاس گیا ہی نہیں، جس سے حکومت کو نہیں پتہ لگا، اور حکومت نجی مقامات کی تفتیش بھی نہیں کرے گی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ وہ تجارتی مال جو دکان یا تجارتی جگہ پر رکھا ہو، وہ رقوم جو نجی بینکوں اور سرمایہ کاری کی نجی کمپنیوں میں جمع کرائی گئی ہو، یعنی اس کی ذمہ دار حکومت نہیں سمجھی جاتی۔ وہ رقوم جو بطور قرض عوام میں سے ایک کی دوسرے کے ذمے ہوں۔ یہ ہمارے سامنے دو طرح کے اموال آ گئے، ایک اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ دونوں سے سرکاری سطح پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ یہ خلافت کے دور تھے، اسلامی حکومت تھی، تو یہ دونوں سے زکوٰۃ سرکاری سطح پر وصول کی جاتی تھی۔ البتہ اتنا فرق تھا کہ مویشیوں اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کارندے بھیجے جاتے تھے، اور نقود اور اموال تجارت کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجنے کے بجائے مالکوں کو حکم تھا کہ وہ خود اپنی زکوٰۃ پہنچانے آئیں، جہاں پر چنگی ہے وہاں پر جا کر دے کر آئیں۔ دونوں کی زکوٰۃ، اموال ظاہر اور باطنہ دونوں کی زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی، لیکن زرعی پیداوار اور مویشیوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے موقع کے اوپر جنگلات میں بھیجا جاتا تھا کارندے کو، سرکاری کارندے کو، کہ جاؤ وہاں پر بھی وہ اس علاقے میں یعنی کہہ لیں باغ ہیں، میدان ہیں جہاں پر بکریاں چرتی ہیں، تو چرواہوں کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے زکوٰۃ میں بکریاں وصول کرو، اور اسی طرح سے کھیتوں پہ جا کر جو پیداوار کا عشر وغیرہ ہوتا ہے وہ وصول کرو، اور جو دکانوں کا سامان ہے اس کی زکوٰۃ کے لیے دکانداروں کو حکم تھا کہ جہاں پر چنگی ہے وہاں پر آ کر خود پہنچاؤ گے، ہمارا نمائندہ تمہاری دکانوں پہ یا تمہارے گھروں میں رکھے ہوئے سونے کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گھر گھر نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر سے باہر جانے والے اموال کے بارے میں یہ تبدیلی فرمائی کہ ان کی وصول یابی کے لیے بھی کارندے مقرر فرما دیے، اور باقی اموال باطنہ کی زکوٰۃ حسب سابق مالکان خود پہنچا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ جو سونا یا تجارت کا سامان کوئی گزر رہا ہے چنگی کے پاس سے، ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان یہ چنگیاں ہوتی تھی، تو وہاں پر بھی پھر چنگی پہ ادا کر دو۔ یہ اموالے یعنی کہہ لیں کہ پہلے تو اس کے اندر کھیتیوں اور مویشیوں کے ساتھ ایک اضافہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ دوسرا یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آبادی پھیل گئی اور اموال باطنہ کی کثرت ہو گئی، فتوحات بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کی، مال و دولت بھی مسلمانوں کے پاس بہت آیا، تو انہوں نے ان حالات میں محسوس کیا کہ اگر اب بھی لوگوں کے اموال باطنہ کی زکوٰۃ حکومت کے لیے وصول کرنا ضروری ہو تو اس کے لیے حکومت کو خود اپنے کارندے مقرر کرنا پڑیں گے، جن کی لوگوں کے نجی مقامات میں دخل اندازی سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ نے مالکان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے اموال باطنہ کی زکوٰۃ خود ضرورت مندوں کو دے دیا کریں۔ پہلے تو یعنی جو گھروں میں رکھا ہوا سونا چاندی تھا یا دکان پہ رکھا ہوا سامان تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ لا کر حکومت کے حوالے کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اگر اب لوگوں کے مال و دولت بھی کثرت ہو گئی ہے، کارندے بعض اوقات پھر شکایتیں بھی آنے لگ جاتی ہیں کہ انہوں نے زیادہ دخل اندازی کی، نہیں مان رہے، تو ایک کشمکش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اموال باطنہ یعنی جو تمہارے گھروں میں رکھا ہوا سونا چاندی اور روپیہ ہے، یا جو تمہارے تجارتی مال ہیں دکان یا تجارتی جگہ پہ رکھا ہوا چنگی پر نہیں لا رہے، اور اسی طرح سے جو نجی رقوم ہیں، جو نجی بینکوں میں کہہ لیں
یا آپس میں لین دین کر رہے ہو، ان کی زکوٰۃ تم خود غریبوں کو جا کر دو، ہمیں لا کے مت دو، سرکاری بیت المال کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فرق آ گیا اموال باطنہ اموال ظاہرہ کا ہمارے سامنے۔ اب ہے سرکاری بینکوں سے زکوٰۃ کی سرکاری کٹوتی کا مسئلہ۔ بینکوں سے زکوٰۃ تو کٹتی ہی ہے، جو خاص طور پہ نفع نقصان والے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہاں سے لوگوں کی زکوٰۃ تو کٹتی ہے۔ تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہم سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، حکومت نے کاٹ لی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو اس کے صحیح ہونے کا دار و مدار دو باتوں پر ہے۔ نمبر ایک، حکومت ایسی رقومات پر زکوٰۃ وصول کرتی ہے جو نفع یا سود کے کھاتے ہیں، اور موجودہ حالات میں نفع کی اصلی شکل بھی سود کی ہے، لہذا زکوٰۃ کی کٹوتی اس وقت صحیح ثابت ہوگی جب کھاتہ دار سود کی رقم نہ لے، اور اگر لے لی ہو تو کل کو صدقہ کر دے۔ یعنی یوں سمجھا جائے کہ پہلے نمبر پر جو بھی کچھ کٹوتی ہو رہی ہے اس کے پاس اس کی اصل رقم میں سے زکوٰۃ تو دیکھیے اصل رقم میں سے ادا ہونی ہے۔ سود سود تو جان چھڑانے کی چیز ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں لاگو ہوگی، وہ تو ایک حرام کا پیسہ زمرے میں آئے گا، حرام کے زمرے میں آئے گا، اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ دیا جائے، یہ تو بلکہ خطرناک بات بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب کرنے کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایک عبادت کا کام ہے، تو ہم عبادت کے کام کو انجام دینے کے لیے انتہائی غلط مال کو حاصل کریں، اس میں سے ہم ادا کریں، اس کا 2.5% دیں، تو یہ زکوٰۃ میں کنسیڈر نہیں ہوتا، زکوٰۃ ایسے نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے پھر یہ ضروری ہے، اگر کسی نے اگر بینکوں سے اس طرح سے ایگریمنٹ کر رکھا ہے نفع نقصان والا، اور وہاں پر وہ پروفٹ لے رہا ہے، تو اس کے پروفٹ میں سے اگر زکوٰۃ کٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اصل رقم اس کی اگر 10 لاکھ رکھی ہوئی، 10 لاکھ کی تو زکوٰۃ دی نہیں اس نے، وہ تو پروفٹ میں سے ساری چلی گئی، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اصل رقم جو 10 لاکھ ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے۔ اب ہم کیسے فرق کریں کہ جو پیسے نکالے گئے ہیں، فرض کیجئے اگر 12,000 روپے نکالے گئے ہیں تو 12,000 روپے کیا اصل رقم میں سے نکلے ہیں یا اس کے پروفٹ میں سے نکلے ہیں؟ تو ہم اسی وقت یہ سمجھیں گے کہ جب پہلے سارا کا سارا اوپر لگنے والا پروفٹ ایک طرف زیرو کریں، یا تو اس نے وصول ہی نہیں کیا، اس کے پاس آیا ہی نہیں، اس کے کھاتے میں آیا ہی نہیں، یا پھر اگر آیا بھی ہے تو اس نے اس کو نکال کر ختم کر دیا، پیچھے دوبارہ اس کے 10 لاکھ روپے رہ گئے ہیں بینک کے اندر، تو وہاں سے اب 12,000 روپے یا جتنے بھی 1,000 روپے کٹیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے خالص اسی کے اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ کے پیسے کٹیں، تو اس صورت میں ہم زکوٰۃ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ بن رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ واضح طور سے معلوم ہو کہ حکومت زکوٰۃ کی وصول شدہ رقم اس کے جائز مصارف میں خرچ کر رہی ہے۔ یہ تو پھر ایسی شرط ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تو کسی حکومت کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائز مصارف میں خرچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں جو جس بندے کی زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے وہ وقتاً فوقتاً دیکھ سکتا ہے کہ اب حکومت نے کیا پالیسی بنائی ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے، کیا واقعتاً جائز مصارف میں کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی حکومت کے کاٹنے سے، اور اگر صحیح مصارف میں خرچ نہیں کر رہی کوئی بھی حکومت ہے تو وہ اس سے غلطی ہو رہی ہے چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اس صورت میں پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تھا مسئلہ سرکاری بینکوں سے بھی زکوٰۃ کی کٹوتی کا۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو تو کوئی سوال ہو تو اس پر کر سکتے ہیں۔